مصنف نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنی عمر میں ایک بار پڑھ لے، اس میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جس کسی کے دل کو مسخر کرنا چاہے تو اس کا دل مثل موم ہو جائے اور مطیع ہو جائے۔ اگر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلا دے تو ایسا بے قرار ہو بغیر طالب کے مطلوب کو قرار نہ آئے۔ اگر روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے تو جو شخص پڑھنے والے کو دیکھے دوستی کرنے پر مجبور ہو جائے، اور اگر گلاب پر دم کر کے چہرے پر مل لے تو اہل دنیا میں سے جو بھی دیکھے دوستی کا دم بھرے، اور اگر اتلے گلاب یا کسی اور خوشبو پر دم کر کے محبوب کو سنگھائے تو بغیر طالب کے اسے قرار نہ آئے، اگرچہ اس کے درمیان پہلے سے دشمنی ہی کیوں نہ ہو، تاہم دوست ہو جائے۔ لکڑی کے 100 دانے تسبیح کے لے کر ہر دانے پر ایک بار یہ عقد المحبت پوری پڑھ کر دم کرتا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ عمل ایک ہی دن میں کرے، بلکہ جتنے دنوں میں کر سکتا ہو کر لے۔ جب 100 دانوں پر 100 ختم کر چکے تو تنہا مکان میں جا کر انہیں جلائے تو معشوق کا دل اس طرح تڑپے کہ بغیر عاشق کے ایک پل قرار نہ آئے، لیکن پڑھتے ہوئے اس کا تصور کرنا اور جلاتے ہوئے بھی تصور کرنا شرط ہے۔ اور اگر مطلوب کہیں دور چلا گیا ہو تو لوبان پر 7 بار دم کرے اور اسے جلائے، اور جس سمت محبوب کا جانا معلوم ہو اس طرف دھوئیں کو حرکت دے تو وہ بے قرار ہو کر فوراً واپس آ جائے، اور اگر اپنے اوپر دم کر کے کسی کے سامنے جائے تو وہ شخص مطیع ہو جائے۔ مطلوب کو حاضر کرنے کے لیے 7 دن تک روزانہ 21 مرتبہ پڑھے، اور عود یعنی لوبان یا کالی مرچ پر دم کر کے آگ میں جلائے، مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہو اگرچہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے، اور یہ ویڈیو ہے ایک عمل ہے محبت کا۔ اس کو عمل تسخیر و عقد المحبت بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انتہائی زیادہ مسخر والا تسخیر والا ہے، اور اس کو محبت کا عقد کہتے ہیں نکاح کو، یعنی اتنی محبت جیسے کہ ایک گرہ لگا دی جائے تو عقدۃ النکاح، تو یعنی قرآن مجید میں ہے کہ بیادی ہی عقدۃ النکاح، کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم کسی چیز کی گانٹھ لگا دیتے ہیں تو یہ ہے عمل ایسا کہ جو کہ کسی کو محبت کی ہم گانٹھ لگا دیں کہ اس کو کھولنا، آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے لگائی جاتی ہیں اور دانتوں کے ساتھ کھولی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ کر دیا جائے تو یقیناً پھر یہ ساری زندگی اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ بڑا مشہور و معروف ہے، اور شمع شبستان رضا میں یہ عمل بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور میں نے الحمدللہ اس کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن ابھی تو میرے ورد میں یہ نہیں ہے، لیکن آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے میں نے اس کو بہت زیادہ پڑھا ہے، اور اس کے بہت زیادہ میں نے فیوز و برکات بھی دیکھے ہیں، اور ہم ویسے ہی شوقیہ طور پہ اس کو پڑھتے تھے، طالب علمی زمانہ تھا، اور کسی کو ہم ویسے ہی پڑھ کر پھول پہ دم کر کے کسی کو سنگھا دینا، کسی کو میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دینا، صرف دیکھنے کے لیے کہ یہ عمل کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو میرے پاس ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے بس ویسے ہی دم کر کے دیا اور اس کی پھر تاثیر جو ہے وہ نظر آئی، میں خود بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال جی، اس عمل کے اوپر مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس عمل کے بارے میں مجھے کہا ہے، بہت سارے میسیجز بھی آئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے، اور اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو میری مصروفیات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا سکا، حالانکہ میری خواہش تھی کہ میں اس کو بناؤں، اور میری یہ بھی خواہش تھی، بلکہ مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کو زبانی کیوں نہ یاد کیا۔ اتنا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا ہے کہ مجھے اس کی ایک عبارت یاد ہے، آیات تو الحمدللہ پہلے ہی یاد تھی۔ تو
پھر اب اس کو چونکہ ترتیب کے ساتھ یاد نہیں کیا تو اب یاد کرنے کا زمانہ بھی نہیں ہے، نہ اتنا وقت ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا یہ عمل ہے، اس میں سورہ فاتحہ کو سٹارٹ کیا گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر صورتیں ہیں، یعنی پورے قرآن مجید میں جتنی بھی آیات مودت ہے، محبت ہیں، آیات تسخیر ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مجموعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر میں بات کروں، ویڈیو بناؤں، تو یہ ان کے لیے ہے اور ان کے نام ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ اب اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے، اب جو بھی اس کو پڑھنا چاہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس میں کہاں پہ نام لینا ہے، کہاں پہ کس کا نام لینا ہے، انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے آج ہم آپ سے ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ خصوصاً عاملین، علماء، مقررین، حق پرست، حق پسند، حق گو حضرات کے اکثر نفس پرست، شر پسند افراد دشمن بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی عامل ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا، عالم دین ہے تو اس کا دشمن ہوگا، مقرر ہے اس کے مخالف ہوں گے، اور خصوصاً وہ لوگ جو حق بولتے ہیں، حق کو پسند کرتے ہیں، حق بولتے ہیں، تو ان کے تو پھر بہت سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے، انسان کے پاس تسخیر نہ ہو، اس میں محبت نہ ہو، تو پھر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور لوگ اس سے دور جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو علماء ہیں، خطباء ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور عاملین کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کے پاس تسخیر ہو، ان کے پاس حب ہو کہ جو بندہ ان کے پاس آئے یا ان کو دیکھے یا ان سے بات کرے تو وہ بندہ ان کی بات کو سن کر مطمئن ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ناجائز کرنا، کسی کو غلط اپنی محبت اس کے اوپر ڈالنا یا غلط مقصد کے لیے تسخیر حاصل کرنا، یہ انتہائی غلط ہے، اور اس کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں، جس کے ساتھ انسان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ہم نے عاملین دیکھے ہیں جو اس لعنت میں مبتلا ہوتے ہیں، تسخیر آ جاتی ہے تو لوگوں کی بہن بیٹیاں ان کے پاس آتی ہیں تو ان کو مسخر کرتے ہیں اور پھر ان سے غلط کاری کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اپنا بھی نقصان اور ان کا بھی نقصان۔ ایسے علماء کے ہزاروں واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ بڑی ان کی عزت ہوتی، بڑا ان کا احترام ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک وہ نہیں بلکہ پورے طبقے کی جو عزت ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ تو اگر آپ دین سے تعلق رکھتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے خود دین پر عمل کریں اور پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اور آپ بے نیاز ہو جائیں دنیاوی خواہشات سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے کے پاس اس کے ہاتھ میں کچھ نہ لگے، اس کو موقع نہ ملے، لیکن آپ بے نیاز ہو جائیں، یعنی اگر آپ کو کوئی خود دعوت بھی دے تو آپ غلط کرنے پر راضی نہ ہوں، تو پھر آپ باقاعدہ طور پر تسخیر کے حقدار ہیں کہ آپ کو تسخیر دی جائے اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے۔ حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جبریل کو بلاتا ہے، اسے فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل تمام ملائکہ کو فرما دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پہ جاؤ اور پوری روئے زمین پر اعلان کر دو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ خلق کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، انہیں مودت عطا فرما دیتا ہے۔ بڑے لوگ آتے ہیں اور بڑے لوگ کہتے ہیں جی کہ مسخر کا، تسخیر کا کوئی عمل بتائیں، تسخیر بڑی ہو، لیکن تسخیر کا مقصد کیا ہے؟ تسخیر کس لیے ہوتی ہے؟ اصل تسخیر ہوتی کیا ہے؟ اصل تسخیر اللہ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، آپ کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، تو جو بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کو دیکھے گا،
اس کے دل میں اللہ کی طرف سے آپ کی محبت ڈال دی جائے گی، اور وہ جو نور آپ کے دل میں موجود ہے، جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، وہ رحمت آنے والا اگر آپ کا مخالف بھی ہوگا، آپ کا دشمن بھی ہوگا، تو وہ جب اس رحمت میں بیٹھے گا تو اس کے دل میں آپ کی جو محبت ہے وہ خود بخود چلی جائے گی۔ اصل تسخیر یہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں تسخیر کوئی ایسی چیز ہے، اور کہ ایسی چیز ہے کہ عمل کریں، بس جس کو چاہیں جو چاہیں اس کے ساتھ آپ کر لیں، اس سے پیسے لے لیں، اس سے مال لے لیں، اور اس کی عزت پہ آپ ہاتھ ڈال لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ تو چونکہ خاصوں کا ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ آپ نے بالکل بھی اس میں غلط نہیں کرنا، کسی کے لیے آپ نے غلط عمل نہیں کرنا، اس کے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مختصر بتایا کہ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ میں نے اس کو بہت پڑھا ہے، اور ہم اس کے مختلف جو طریقہ کار ہیں جو کہ لکھے ہوئے تھے، ہم ان کو آزماتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے، تو پھر ہم نے دیکھا، لیکن ہم نے الحمدللہ آج تک غلط استعمال نہیں کیا، ساری زندگی نہیں کیا، اور انشاءاللہ اب تو بالکل بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی کو اس بات کی دعوت دیں گے۔ بہرحال جی یہ ہے، دور حاضر میں اسلام دشمن عناصر کلمہ اور نماز کی آڑ میں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے صلح کلی قسم کے سنی عوام کی ہمدردیاں حاصل کر کے انہی کے ذریعے علماء حق کو بدنام کرانے کی کوشش کرنے لگے ہیں، خود الگ رہ کر دینداروں ہی کے ذریعے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دینداری نفس پرستی کی خاطر دین کے مبلغین کو ذلیل کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ایسے پرآشوب دور میں جب کہ عزت و آبرو کی حفاظت اہم ترین مسئلہ بن چکی ہے، ضرورت تھی کوئی ایسا تحفہ پیش کیا جائے جو ان کی عزت اور عصمت، اولاد اور دولت کے گرد حصار عظیم کا کام دے، اور دشمن کسی مفسد اسکیم میں کامیاب نہ ہو سکے، اس کا ہر وار اسی پر پلٹ جائے۔ اسی خیال سے پہلے حصہ کے ابتدا ایسے ہی عمل سے کی تھی، یعنی دعا جامع المطلوب و دافع المقروب، جو کہ ایک عظیم حصار بھی ہے۔ الحمدللہ یہ دعا میں نے پڑھی ہے، میرے عمل میں ہے، اور یقیناً یہ دعا بھی بہت ہی لاجواب ہے۔ گویا اس دعا کو ہر روز بعد نماز فجر پڑھنے والا دشمن فروخ ہو جاتا ہے، جس پر کسی کی دشمنی کا اثر نہیں ہوتا، اور ہر کرب و بے چینی کا دفیہ بھی ہے۔ اب دوسرے حصے میں عمل عقد المحبت یا عقد المحبت کے تحفہ سے ابتدا کی جا رہی ہے، جو غریب دینداروں کے لیے بیش قیمت خزانہ ہے۔ اس کے بعد نماز عشاء صرف ایک بار پڑھنے والا محبوب نظر بن جاتا ہے، جبکہ اس عمل کو خلاف شرع مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے۔ یہ وہ عبارت ہے جو کہ مصنف صاحب شمع شبستان رضا نے ذکر کی ہے، تو میں نے اس کو بعینی ہی پڑھ دیا۔ اب ہم چلتے ہیں عمل کی جانب کہ عمل کس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر تو آپ ویسے تسخیر کے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کسی خاص انسان کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس میں کسی کا بھی نام نہیں لینا، یا پھر آپ جو ہے میں آپ کو وہ الفاظ بتاؤں گا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی خاص ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے کوئی خاص نام استعمال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیت پڑھ لی ہم نے، واللہ یحب المحسنین، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اللہم سخر لی من فی السماوات والارض، سخر لی قلب فلاں بن فلاں۔ یہاں یا تو آپ کہیں گے جس کے لیے آپ امر پڑھ رہے ہیں اس کا نام لیں گے کہ یا اللہ پاک سخر لی قلب فلاں بن فلاں، اور اگر آپ کسی کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سخر لی قلب فلاں بن فلاں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو سخر لی قلوبا
جمیع الخلائق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سخر لی قلوبا جمیع الخلائق کا لفظ لگا لیں، جس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اے اللہ پاک میرے لیے مسخر کر دے تمام مخلوق کو۔ تو اس میں پھر انسان بھی آ جائیں گے، مرد و خواتین بھی آ جائیں گی، اس میں جانور، چرند پرند، کائنات کی ہر چیز، اس میں جنات، ہر چیز آ جائے گی۔ تو اس میں پھر ہر چیز آپ کی مسخر ہوگی۔ سخر لی قلبا، یہ قلب جمع واحد ہے، تو اگر ہم جمع کریں گے تو پھر ہم قلوبا جمیع الخلائق، اور اگر کوئی ایک ہے تو پھر آپ اس کا نام لیں گے۔ اس کے بعد ہے با مہر دوستی۔ یہ لفظ با مہر، مہر کہتے ہیں مہر محبت کو، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مہر کے اور بھی معنی ہیں، بہرحال یہ ہے کہ با مہر دوستی، یعنی کہ محبت کے لیے، مہر بھی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دوستی دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہم سخرہ لی ودا للہ لی وجعلہ علی رؤوفا رحیما بحق یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ساہل بفضلک یا وہاب یا تواب یا رب اسألک یا اللہ یا رباہ یا غائبۃ یا رغبتہ۔ یہ رغبتہ یہاں پہ رغبتہ، اس کو رغبتہ کیونکہ رغبت ہے لفظ، تو رغبتہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسألک ان تقضی حاجتی وتنور قلبی بنور معرفتک وان تعطینی خیر الدنیا والآخرہ وتعززنی، یہ واتو عزیزانی لفظ آئے گا، واتو عزیزانی فی قلوب العلماء والاکابر۔ یا عزیزو تعززتا، یہ تعززتا لفظ ہے، جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ لفظ درست نہیں لکھا ہوا، تو عززتو یہ لفظ غلط ہے۔ یا عزیزو تعززتا بالعزتی والعزت فی عزتی عزتی کا یا عزیزو۔ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، اس کو ذل نہیں پڑھیں گے، یا جب آ جائے تو پھر یہ ذل بن جاتا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ ویا قاضی الحاجات اقضی حاجتی، یہ اقضی نہیں آئے گا، اقضی ہی کافی ہے، اس میں یا لگانا ضروری نہیں ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ گرامر سے واقف نہیں ہوتے، تو اس لیے تھوڑی بہت زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ اس کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں۔ مزید اگر آپ کو کسی لفظ میں فرق آئے تو آپ کسی رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ میں آپ کو درست اس کا تلفظ بتاؤں گا۔ اقضی یعنی پوری کر دے، حاجتی میری حاجت، یا مجیب الدعواتی استجب دعائی بحقی عزتی کا یا عزیز۔ تعززت بالعزتی والعزت فی عزتی عزتی کا یا عزیز یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ کرفتم سر فلاں بن فلاں، اب اس کا نام ہے تو وہ لیں گے، یا پھر جمیع الخلائق۔ را یا رب بھی سودائے من بمہر و دوستی، یہ اوپر لفظ غلط لکھا ہوا تھا، مہر لکھا ہوا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو با مہر پڑھنا ہے، تو اب نیچے بالکل ٹھیک آ گیا، با مہر دوستی بحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین۔ الحمد للہ رب العالمین۔
یا رب بر ہر دو چشم فلاں ابن فلاں، یا جمیل خلائق، جمی مخلوق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، را نگران من کن بمہر و دوستی بحق ہذہ الآیات، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، الرحمن الرحیم۔ یا رب ہر دو گوش جمیل خلائق را شنوا گردان بسخن من بمہر و دوستی بحق، ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا وانظرنا اولئک هم المفلحون، ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا رب لب و دنداں جمی مخلوق را گویا کن بسخن من بمہر و دوستی بحق، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، اهدنا الصراط المستقیم۔ یا رب ہر دو دست و سینہ جمیع خلائق گرفتار من کن بمہر دوستی بحق، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین، بحق کاف ہا یا عین صاد، وبحق طه سین میم یاسین صاد حامیم عین سین قاف، والقرآن المجید نون والقلم وما یسطرون، گرفتم دل و جان و ہفت اندام جمیل خلائق را بمہر و دوستی، والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، اللہم یا ربی بحق جبریل، اس کو آپ جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل، تو جبریل لفظ بھی ٹھیک ہے، اور جبرائیل اگر پڑھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو جبریل بھی ٹھیک ہے، جبرائیل بھی ٹھیک ہے۔ یا رب بحق جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل و حملۃ العرش والکرسی والروحانیین، یہ جہاں پہ لفظ میں روحانیین میں نقطے لگے ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ روحانی ہیں، جو روحیں ہیں، روحانی مخلوق ہے، تو یہ اس کا نام ہے۔ وحملۃ العرش یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، والکرسی اور جو اللہ تعالیٰ کرسی کے پاس ہے، روحانیین اور جو روحانی مخلوق اور روحانی اور روحیں ہیں خصوصاً۔ اللہم بحق تورات موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داود و صحف ابراہیم و فرقان سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم اجمعین، صراط الذین انعمت علیہم، گرفتم دل و جان و ہفت اندام جمیع خلائق را
خواہان و طالب من گردان بمہر و دوستی بمہر و دوستی خود بحق آدم صفی اللہ و حوا و حابیل و شیس و ادریس و نوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یونس و ہود و لوط و صالح و شعیب و موسیٰ و ہارون و یوشع و ایوب و یونس و داود و سلیمان و ذی الکفل والیسع و شعیا والخضر و الیاس و دانیال و جرجیس و ارمیا و خرقیل و شمعون و ذی القرنین و عیسیٰ و مریم و سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اجمعین۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں، تو ان کے اگر آپ ایک ساتھ میں پڑھیں، آدم و صفی اللہ و حوا و حابیل و شیسا و ادریسا و نوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یونس و ہود و لوط و صالح و شعیب و موسیٰ و ہارون۔ تو آپ ان کو اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں، اسم ہے، ان کو اگر آخری حرف میں اگر آپ زبر بھی پڑھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر زیر بھی پڑھیں گے تو وہ بھی پیش پڑھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہیں کہ جن کے اوپر آٹومیٹکلی زبر لگ جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، خوبصورت لگتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جن میں پیش خوبصورت لگتی ہے، جیسے وہابیلا و شیسا و ادریسا و نوح، تو اگر نوح پڑھیں گے تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن نوحا پڑھیں گے تو یہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا۔ ایسے ہی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یونس و ہود، اب ہود کو زبر پیش دال لگائیں گے تھوڑا خوبصورت نہیں لگتا۔ ولوط و صالح و شعیب و موسیٰ و ہارون و یوشع و ایوب و یونس و داود و سلیمان و ذی الکفل والیسع و شعیا والخضر و الیاس و دانیال و جرجیس و ارمیا و خزقیل و شمعون و ذی القرنین و عیسیٰ و مریم۔ یہ یہاں پہ و عیسیٰ و مریم لکھا ہوا ہے، لیکن و عیسیٰ ابن مریم زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی نام آتا ہے تو ان کی ماں کا نام بن کے ساتھ آتا ہے، و عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ جو کہ حضرت سیدہ مریم کے بیٹے ہیں۔ تو اگر واو لگائیں گے تو وہ بن جاتا ہے کہ و عیسیٰ اور مریم علیہ السلام، حالانکہ ان کا نام اکثر ہم نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے کہ یہ بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے، تو وہ عیسیٰ ابن مریم آپ پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وسیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم اجمعین۔ یا رب مہربان من کن دل و جان جمیع خلائق را بحق این آیات مکنون از اول تا آخر، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اے موکلان، اے پریان، بشنوید گفتار من، بشنوید بھی پڑھ سکتے ہیں، با شنوید کہ سن میری بات کو، گفتار من میری گفتار کو، با بشنوید بھی پڑھ سکتے ہیں، با شنوید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اے موکلان، اے پریان، با شنوید گفتار من باشید، و بے فرمان من باشید، و دوستی مرا درد دل، یا اس کا نام لیں گے یا جمیع مخلوق کا نام لیں گے، زیادہ گردہ نید بحق و حرمت این آیت ہائے مکنون از اول تا آخر، گرفتم دل و جان و ہفت اندام فلاں بن فلاں، اس کا نام لیں گے یا جمیع خلائق لکھ لیں یا جمیع مخلوق، راب مہر و دوستی فلاں ابن فلانہ ہو۔ تو یہاں پہ اگر آپ یعنی پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام لینا ہے، یہ جو لفظ ہے نا وہفت اندام فلاں ابن فلاں، یہاں پہ اس کا نام لیں گے جس کا پہلے آپ نام لے رہے ہیں، لیکن را بمہر و دوستی فلاں ابن فلاں،
تو یہاں پہ آپ اپنا نام لیں گے اور اپنی ماں کا نام لیں گے. بحق وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. گرفتم دل و جان ہفت اندام فلاں ابن فلاں یا جمیع خلائق را بمہر و دوستی. یہاں فلاں ابن فلاں جو ہے اس میں بھی آپ اپنا نام لیں گے اور اپنی ماں کا نام لیں گے. یعنی اب جو آپ پڑھ رہے ہیں جو چاہ رہا ہے کہ میں کسی کو اپنے مسخر کروں تو وہ اپنا یہاں پہ نام لے گا. بحق ہما پیغمبران کے اول ایشان آدم صفی اللہ و آخر ایشان سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وبحق ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. گرفتم دل و جان فلاں ابن فلاں، یہاں پہ آپ اپنے محبوب کا نام لیں گے یا جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں یا جمیع خلائق را و مہر و دوستی، یا اپنا نام لیں گے اور اپنی ماں کا نام لیں گے. بحق ہما پیغمبران کہ اول ایشاں آدم صفی اللہ و آخر ایشاں سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المغضوب علیہم. یا رب ہر دو پائے فلاں ابن فلاں، یہاں آپ اس کا نام لیں گے جس کے لیے پڑھ رہے ہیں یا جمیع خلائق را بجانب من رواں کن بمہر و دوستی. بحق فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. انہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید ولا الضالین آمین. گرفتم دل و جان ہفت اندام فلاں ابن فلاں، یہاں پہ آپ اس کا نام لیں گے جس کے لیے پڑھ رہے ہیں یا جمیع خلائق را بمہر و دوستی خود بنام خداوند العالمین الی یوم القیامت و الی یوم الدین. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب واللہ المستعان علی ما تصفون. گرفتم سی صد رگ، یہ الگ الگ ہیں. گرفتم سی صد رگ یعنی 300 جو انسان کے جسم میں رگ ہے. گرفتم سی صد رگ و 40 پارا استخواں فلاں ابن فلاں، یہاں آپ اس کا نام لیں گے را العشق و دوستی فلاں ابن فلاں، یہاں پہ آپ اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لیں گے بنام خدائے تعالی و بنام سیدنا محمد الرسول اللہ صلوات اللہ تعالی و سلامہ علیہ وعلیہم وعلی آلہ بحرمت البیت الحرام والرکن والمقام وبحرمت خطیرۃ القدس وکل بدر رسول اللہ صلوات اللہ تعالی و سلامہ علیہ وعلیہم وعلی آلہ. گرفتم از فرق تا ناخن پائے
فلاں ابن فلاں، یا اپنا اس کا اور اس کی ماں کا نام لیں گے۔ را بمہر و دوستی، اپنا نام اور اپنی ماں کا نام۔ با محبت و شفقت و عشق و نوازش، یا با محبت و شفقت و عشق و نوازش بحق کے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یا رب بحق و حرمت آن نام کے برساق عرش نوشتا، یا رب چنانکہ عرش را بزرگ آفریدی، مرا در چشم و دل فلاں بن فلاں، یا اس کا اور اس کی ماں کا نام لیں گے۔ بزرگ گردان و بحق در چے وسیلت و دوستی کے با سیدنا محمد المصطفیٰ صلوات اللہ تعالی علیہ داری بحرمت آ نام بزرگ کے بر چشمہ آفتاب و مہتاب نوشتا، یا رب بحق آ نام بزرگ کے در زبور حضرت داود علیہ السلام نوشت بھی کہہ سکتے ہیں، نوشتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا حی یا قیوم، چنانکہ آہن را در دست داود علیہ السلام نرم کر دی، یا رب دل و جان فلاں، اس کا اور اس کی ماں کا نام لیں گے۔ را برائے من نرم کن و رحیم گردان، یا رحیم یا کریم بحق یا اللہ بحرمت آ نام کے بر خاتم سلیمان علیہ السلام نوشتہ بودی تا بر عالمیان بادشاہ شد، یا رب مرا برسر فلاں ابن فلاں، اس کا اس کی ماں کا نام لیں، بادشاہ گردان، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا رب بحرمت نام مہدی کہ در قرآن مجید نوشتہ، یا شافی چنانکہ سیدنا محمد المصطفیٰ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ را بر امت شفیق و مہربان من گردانی دی، یا مقلب القلوب والابصار و دل و جان، اس کا اور اس کی ماں کا نام لے۔ را مشفق و مہربان من گردان و بر سریر فلک دل فلاں بن فلاں، اس کا اس کی ماں کا نام لے۔ مرا بادشاہ گرداں و ہمہ حاجت ہائے مرا رواں گردان، یا ذل جلال والاکرام، یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات۔ یا رب بحرمت آ نام کے در انجیل نوشتہ، یا رب بحرمت الامام حسن المجتبی و بحرمت الامام حسین شہید کربلا و بحرمت الغوث العظم قطب الاقطاب، یا مقلب القلوب والابصار۔ لین، یہ لام کے اوپر زبر آئے گا، لین علی جمیل خلائق بالرحمت والرأفت والرافت بھی ٹھیک ہے۔ اللہم سخر لی جمیع اولاد آدم و بنات حوا، یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی باکمال دعا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بارے میں صاحب مصنف نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی عمر میں ایک بار پڑھ لے، اس میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جس کسی کے دل کو مسخر کرنا چاہے تو اس کا دل مثل موم ہو جائے اور مطیع ہو جائے۔ اگر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلا دے تو ایسا بے قرار ہو بغیر طالب کے مطلوب کو قرار نہ آئے۔ اگر روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے تو جو شخص پڑھنے والے کو دیکھے دوستی کرنے پر مجبور ہو جائے،
اور اگر گلاب پر دم کر کے چہرے پر مل لے تو اہل دنیا میں سے جو بھی دیکھے دوستی کا دم بھرے، اور اگر اتلے گلاب یا کسی اور خوشبو پر دم کر کے محبوب کو سنگھائے تو بغیر طالب کے اسے قرار نہ آئے، اگرچہ اس کے درمیان پہلے سے دشمنی ہی کیوں نہ ہو، تاہم دوست ہو جائے۔ لکڑی کے 100 دانے تسبیح کے لے کر ہر دانے پر ایک بار یہ عقد المحبت پوری پڑھ کر دم کرتا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ عمل ایک ہی دن میں کرے، بلکہ جتنے دنوں میں کر سکتا ہو کر لے۔ جب 100 دانوں پر 100 ختم کر چکے تو تنہا مکان میں جا کر انہیں جلائے تو معشوق کا دل اس طرح تڑپے کہ بغیر عاشق کے ایک پل قرار نہ آئے، لیکن پڑھتے ہوئے اس کا تصور کرنا اور جلاتے ہوئے بھی تصور کرنا شرط ہے۔ اور اگر مطلوب کہیں دور چلا گیا ہو تو لوبان پر 7 بار دم کرے اور اسے جلائے، اور جس سمت محبوب کا جانا معلوم ہو اس طرف دھوئیں کو حرکت دے تو وہ بے قرار ہو کر فوراً واپس آ جائے۔ اور اگر اپنے اوپر دم کر کے کسی کے سامنے جائے تو وہ شخص مطیع ہو جائے۔ مطلوب کو حاضر کرنے کے لیے 7 دن تک روزانہ 21 مرتبہ پڑھے اور عود یعنی لوبان یا کالی مرچ پر دم کر کے آگ میں جلائے۔ مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہو، اگرچہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ تو یہ بہت ہی باکمال دعا ہے، اس کی بہت ساری شرائط ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کی خواہش کر رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں اس کو لگاؤں، اس کی تصویر بھی لگاؤں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے بھی اس کو پڑھنا ہے وہ ضرور اس کو اوپر دیکھ کر پڑھے گا۔ تو آپ چاہے اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ زبانی تو یہ یاد کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں لیکن ہر بندہ تو میرے جیسا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس کو کتاب اپنے پاس رکھیں یا اس کو آپ باقاعدہ لکھ لیں۔ تو اگر کتاب لکھیں تو اس میں جہاں پہ آپ کو لفظ میں فرق آ جائے زبر زیر پیش کو درست لگا لیں، حروف کو یاد کر لیں، کچھ اردو کے ہیں، کچھ فارسی کے ہیں، کچھ عربی کے ہیں، تو اس کو آپ 2 3 4 مرتبہ سن لیں اور اس کو آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے ورد میں رکھیں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جب بھی آپ اس دعا کو پڑھیں میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔